اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المجید آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ ناظرین، آج کا پروگرام میرے ایک کالم پر مشتمل ہے جس کا عنوان ہے یہ جینا بھی کیا جینا ہے۔ آج سے تقریباً 4 ماہ قبل تک دنیا اڑی جا رہی تھی۔ دنیا کی سپر پاورز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف تھیں۔ میزائل اٹیک، ڈرون اٹیک اور اسٹریٹجیکل اٹیک جاری تھے۔ انسانیت کا خاتمہ اپنی مرضی سے کیا جا رہا تھا۔ دنیا کی معیشت چند ممالک کے ہاتھ میں تھی اور زمینی فرعون آسمانی خدا بننے کی جستجو کر رہے تھے۔ مگر پھر ایک جرثومے نے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام خواب چکنا و چور ہو گئے۔ ناظرین، میں اسلام آباد راولپنڈی کا احوال پیش کرتا ہوں۔ دفتری میٹنگز ہائی فائی ریسٹورانوں یا کافی ہاؤسز میں ہو رہی تھیں، جہاں پر فی کس 3000 سے 5000 تک چارج کیا جا رہا تھا۔ پیسوں کی ریل پیل تھی۔ دنیا کی ہر مرغوب ڈش اور کھانوں کے الگ الگ ریسٹورنٹس کھل چکے تھے۔ حالت یہ ہو چکی تھی کہ اگر آپ نے قبل از وقت ٹیبل بک نہیں کروائی تو آپ کو جگہ ملنا مشکل تھا اور پارکنگ کے لیے کئی فرلانگ دور جگہ ملتی تھی۔ شادی ہالز میں تاریخیں لینے کے لیے آپ کو جگہ جگہ خاک چھاننا پڑتی تھی۔ شادیوں کے فنکشن کئی روز تک چلتے تھے اور ہر فنکشن پر قیمتی ڈریسز کے لیے بازاروں میں جگہ نہ تھی۔ اور پھر شادی بیاہوں میں مہندی، مایوں، رخصتی، ولیمے کے الگ الگ پروگرام ہو رہے تھے اور اگر محفل موسیقی نہیں تو شادی ادھوری تھی۔ بڑے بڑے فنکار من مانی رقوم کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اور تو اور ٹرانسجینڈرز کا ایسا رواج پڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عام سے ٹرانسجینڈرز سپر سٹار بن گئے۔ عیاشی اتنی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے فارموں، کوٹھیوں اور فلیٹوں پر ہفتہ وار محفلیں سجاتے تھے اور ساری رات قوم کی بیٹیوں کو نچواتے اور ان سے محظوظ ہوتے تھے۔ چھوٹی بچیاں اور بچے جنسی زیادتی کا شکار ہو رہے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی لاشیں پھینک دی جاتی تھیں۔ ان حالات میں قدرت کو اگر جلال آ گیا تو یہ بے جا نہ تھا، کیونکہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے اس حسین دنیا کو جہنم کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ سارے دفاتر، کمپنیاں، میگا مال، ریسٹورنٹ، بازار بند ہو چکے ہیں۔ تھرپتی جوانیاں بے توقیر ہو چکی ہیں۔ رقص و سرود کی محفلیں ختم ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے کاروبار دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی مل جائے تو غنیمت ہے، ایک ڈش تازہ بن جائے تو غنیمت ہے۔ فاسٹ فوڈ، باربیکیو، چائنیز، اٹالین کھانے، عربی ڈشیں ناپید ہو چکی ہیں اور آنے والی کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تو درکنار، قریب آنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ یہ حالت کیوں ہوئی؟ یہ قیامت کیوں آئی؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم سب اپنی اپنی سلطنت کے فرعون بن بیٹھے تھے۔ پیسے کی ریل پیل نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ اپنے پر ہے کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں۔ انسانیت ناپید ہو گئی تھی۔ ان حالات میں تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آسان اور عزت کی موت دینا، کرونا کی موت نہ دینا، جہاں پر جنازہ پڑھنا اور میت کو دفنانا بھی ایک المیے سے کم نہیں۔
اب تو یہ سوچ بھی آنے لگی ہے کہ چند عرصہ قبل تک جو پیارے ہم سے جدا ہوئے وہ اچھے حالات میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کو اچھی موت نصیب ہوئی، اپنے پیاروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاندھا دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر غسل دے کر دفن کیا۔ ہمیں شاید یہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، مگر ٹھہریے، یہ ابتدا ہے، اختتام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عارضی زندگی ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے ایک بریک کا، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، رحمتوں کا نزول جاری ہے۔ جس وبا سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اس کا خالق بھی وہی ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یقیناً وہ یہ سب دیکھ رہا ہے کہ اس کے عاجز بندے کس طرح مجبور و محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اس لیے اس خالق کائنات سے اپنی پیدا کردہ مخلوق کے دکھ درد کب تک برداشت ہوں گے؟ وہ یقیناً ہمیں اس دلدل سے نکالے گا، وہ یقیناً ہمیں اس عذاب سے، اس وبا سے، اس بلا سے نجات دلائے گا، مگر اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے سربہ سجود ہونا، سجدوں میں گڑگڑانا اور دعاؤں میں التجائیں کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا، ہماری توبہ قبول کرنا اس رحمت للعالمین کا کام ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اپنا کام کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی رحمت کی بھیک مانگیں۔ یقیناً وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اس کے آگے یہ وبا، یہ بلا کیا چیز ہے؟ ہمارے علماء کرام، ان کے پیروکار، نماز روزہ کے پابند مقتدی، ہماری گھروں پر بیٹھی خواتین، سب اس کی رحمت کی امید لگائے اپنے طور پر اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائیں اور اس عز و جل کو اپنے محبوب بندوں کے واسطے دے کر، اپنے حبیب کا واسطہ دے کر راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اور آپ سب کو یقین ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کے نزول میں دیر نہیں لگائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔